السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یقیناً آپ نے گزشتہ سبق بھی سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد اول کا 28واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب ما جاء فی افراد الاقامہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی افراد الاقامہ۔ اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ ادا کرنے کے بیان میں۔ عن انس بن مالک قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات کو 2 مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات کو 1 مرتبہ کہیں، یعنی اقامت میں وہ ایتار کریں، وطر سے کام لیں۔ وفی الباب عن ابن عمر۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ شفع کے معنی ہوتے ہیں ایک کلمے کو 2 مرتبہ کہنا۔ اس حوالے سے شفع کے مقابلے میں ایتار کے معنی ہے ایک کلمے کو 1 مرتبہ کہنا۔ تو لہٰذا ائمہ ثلاثہ اسی ہی روایت کی بنا پر ایتار اقامت کے قائل ہیں۔ پھر ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 11 ہیں، یعنی اقامت 11 کلمات پر مشتمل ہے۔ ان کے نزدیک اقامت یوں ہے: تکبیر کے کلمات 2 مرتبہ، شہادتین اور حی علتین کے کلمات 1 مرتبہ، یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس کے بعد قد قامت الصلاۃ کے کلمات 2 مرتبہ تک، اور اس کے بعد تکبیر کے کلمات 2 مرتبہ، اور آخر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ یہ ہے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اقامت 11 کلمات پر مشتمل، جبکہ امام مالک کے نزدیک اقامت میں کل 10 کلمات ہیں، کیونکہ وہ قد قامت الصلاۃ کو 1 ہی مرتبہ کہنے کے قائل ہیں۔ بہرحال ان سب کا ایتار پر استدلال روایت باب سے ہی ہے، جس میں الفاظ ہیں وَيُوتِرَ الْإِقَامَہ۔ ائمہ ثلاثہ کی ایتار اقامت کے حوالے سے دوسری دلیل وہ سنن ابی داود کی روایت ابن عمر کی موقوف روایت ہے: انما كان الاذان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرتين والاقامة مرة۔ یہ 2 روایات ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہیں ایتار اقامت کے حوالے سے، جبکہ احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات 17 ہیں، اذان والے 15 کلمات، اور قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح کے بعد پڑھا جائے گا۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ احناف کی دلیل ترمذی شریف میں ترجمۃ الباب باب ما جاء ان الاقامۃ مثنی مثنی کی حدیث ہے
کہ جس میں الفاظ ہیں کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامہ، یہ ایک روایت، یہ دلیل احناف کی ہے، اور ابو داود شریف اور ترمذی میں جو ہم کل کے سبق میں حدیث ابو محذورہ پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان کے کلمات کل 19 اور اقامت کے کلمات 17 سکھائے۔ یہ بھی احناف کی دلیل ہے کہ اقامت 17 کلمات پر مشتمل ہے۔ کتنے کلمات پر مشتمل ہے؟ اور یہ 17 کلمات پر مشتمل تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اقامت کے کلمات کو اذان کے کلمات کی طرح 2 مرتبہ ہی ادا کریں۔ یہ بھی دلیل احناف کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل طحاوی میں ہے، اسود سے مروی ہے عن بلال انہ کان یثنی الاذان و یثنی الاقامہ، حضرت بلال اذان اور اقامت میں 2 مرتبہ کلمات ادا کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام دلائل احناف کے۔ باقی رہی جو ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، 2 دلیلیں جو ہم نے بیان کی، اس کا جواب یہ ہے کہ ایتار اور مرتن کے معنی ہے ایک سانس میں 2 کلمے کہنا۔ ایتار اور مرتن کے معنی ہے ایک سانس میں 2 کلمے کہنا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شروع اور آخر میں تکبیر اللہ اکبر 2 دفعہ ہے ایک ہی سانس میں بالاجماع، 2 مرتبہ ہے ایک ہی سانس میں بالاجماع۔ تو ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے، اس دلیل کا جواب دوبارہ سماعت کر لیں کہ ایتار اور مرتن کے معنی ہے ایک سانس میں 2 کلمے کہنا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شروع میں اور آخر میں اللہ اکبر 2 دفعہ ایک ہی سانس میں کہنا بالاجماع مراد ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر ایتار کے معنی ایک سانس میں 2 کلمے پڑھنا ہے تو پھر الا الاقامہ، جو کہ ایک روایت میں آتا ہے الا الاقامہ کا استثناء ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قد قامت الصلاۃ کو بھی تو ایک ہی سانس میں 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الا الاقامہ کا جو لفظ ہے یہ مدرج ہے، یہ لفظ ہی مدرج ہے، کسی راوی نے بعد میں وضاحت کے لیے بڑھایا ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الا الاقامہ کے معنی یہ ہے کہ باقی سب کلمات اذان کی طرح ہی ہیں سوائے اقامت کے کہ وہ زائد ہے اور وہ زائد ہے۔ بہرحال یہ سیر حاصل ہماری اس حوالے سے تشریح ہو گئی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن صحیح وهو قول بعض اہل علم من اصحاب النبی و تابعین، اور یہی بعض صحابہ و تابعین کا قول ہے، اور یہ قول ہے ائمہ ثلاثہ کا فقہا میں سے، وبی یقول مالک و شافعی و احمد و اسحاق۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء ان الاقامۃ مثنی مثنی، کہ کلمات اقامت 2 مرتبہ ہیں۔ عن عبداللہ بن زید، یہ وہ حضرت عبداللہ بن زید ہیں جنہوں کو اذان اور اقامت کے کلمات خواب میں سکھلائے گئے۔ قال، یہ فرماتے ہیں، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان اور اقامت کے کلمات 2 مرتبہ ہی تھے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید رواہ وکیع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال حدثنا اصحاب محمد ان عبد الله بن زید رأى الاذان في المنام، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زید رأى الاذان في المنام، وهذا اصح من حدیث ابن ابی لیلى، وعبد الرحمن بن ابی لیلى لم يسمع من عبد الله بن زید۔
وعبد الرحمن بن ابی لیلہ لم یسمع من عبد اللہ بن زید۔ اس سے امام ترمذی کا مقصود جملے سے تشفیع اقامت کے باب میں عبداللہ بن زید کی مذکورہ روایت، عبداللہ بن زید کی یہ مذکورہ روایت کو سندن مجروح قرار دینا ہے۔ امام ترمذی کا مقصود اس جملے سے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا عبداللہ بن زید سے سماع ثابت نہیں، اس جملے سے تشفیع اقامت کے باب میں عبداللہ بن زید کی مذکورہ روایت کو سندن مجروح قرار دینا ہے، یہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بالفرض والمحال یہ واسطہ درست نہ ہو، جو واسطہ امام طحاوی نے سند صحیح کے ساتھ اس طرح روایت کو تخریج کیا ہے کہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال اخبرنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد اللہ بن زید الانصاری رأى في المنام الاذان فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره۔ بہرحال اگر بالفرض والمحال یہ واسطہ جو امام طحاوی نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ درست نہ بھی ہو، تب بھی یہ حدیث زیادہ سے زیادہ مرسل ہوگی، اور مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے۔ یہ جواب ہے۔ قال بعض اہل العلم الاذان مثنى مثنى والاقامۃ مثنى مثنى وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک واہل الکوفہ، اور یہی مذہب ہے احناف کا، اہل کوفہ کا مصداق وہ ائمہ احناف ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی الترسل فی الاذان۔ ترسل کے معنی ہے اطمینان کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور اذان میں ترسل سے مراد کلمات اذان پر وقف کرنا۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال اذا اذنت فترسل فی اذانک وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بلال، جب تو اذان دے تو ٹھہر ٹھہر کر کلمات کو ادا کر، یا کہ کلمات اذان پر وقف کر۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، اور حدر اقامت سے مراد کلمات اقامت کو ایک ساتھ روانی سے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، اور جب تو اقامت کہے تو کلمات کو روانی سے ادا کر۔ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے۔ والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته، اور جس کو تقاضا ہو وہ اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے۔ ولا تقوموا حتى تروني، اور تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو۔ حتى تروني، یہاں ایک بحث ہے۔ بعض روایات میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا وارد ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع اقامت میں کھڑا ہونا منقول ہے۔
تطبیق یہ ہے کہ اگر صفیں بالکل ٹھیک بن چکی ہوں تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا اولا ہے، اور اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو شروع اقامت میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ صف سیدھی نہ ہونے پر آپس میں دلی مخالفت پیدا ہونے کی وعید وارد ہوئی ہے، یعنی کہ اس پر وعیدی کلمات ہیں۔ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونے کی اتنی تاکید ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اگر صف سیدھی ہو تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہی اولا اور افضل ہے، اگر صف بندی نہ ہو تو پھر شروع اقامت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض روایات میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ترمذی کی اس روایت میں ولا تقوموا حتی ترونی کا لفظ ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ تطبیق یہ کہ حضرت بلال ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم مسجد میں پڑتے ہی دیکھ لیتے تھے اور اقامت شروع فرما دیتے تھے، اور حی علی الفلاح تک پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے پہنچ جاتے اور سب صحابہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح دونوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحو قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول۔ مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا مدار عبد المنعم پر ہے، اس حدیث کا مدار عبد المنعم پر ہے، کسی اور راوی نے اس سے روایت نہیں کیا، لیکن یہ کہنا امام ترمذی کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ حاکم اور ابن عدی وغیرہ نے اسے بعض دوسرے راویوں سے بھی روایت کیا ہے، اور یہ مضمون بعض دوسری کتب حدیث میں دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اگرچہ اس باب میں یہ تمام احادیث سندن ضعیف ہیں، لیکن دو وجہ سے ان کو قبول کر لیا گیا ہے، ایک تو تعدد طرق کی بنا پر، اور دوسرے مؤید بالتعامل الاجماعی ہونے کی بنا پر اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی ادخال الاصبع فی الاذن عند الاذان، اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کے بارے میں جو روایت وارد ہے۔ عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ان الفاظ سے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ له حمراء أراه قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبرة۔ جی راوی فرما رہے ہیں، میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے دیکھا، وَيَدُورُ اور وہ گھوم رہے تھے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع سے چونکہ واپسی کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا، یہاں حضرت بلال نے چونکہ قبہ میں اذان دی تھی اس لیے گھومنا پڑا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی اگر منارہ وغیرہ میں اذان دی جائے تو گھومنا چاہیے، چنانچہ حنفی متون میں لفظ ہے وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور اسی کی وضاحت کے لیے لفظ لے کر آئے وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، کبھی یہاں منہ کرتے اور کبھی وہاں منہ کرتے۔ وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ له حمراء، سرخ رنگ کے خیمے میں تھے، اراہ قال من ادم چمڑے کا تھا، فخرج بلال بین یدیہ بالعنزہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس قبے سے جب نکلے تو ان کے ہاتھوں میں
نیزہ تھا، چھوٹا نیزہ جس کو انہوں نے گاڑ دیا رسول سترے کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے نماز ادا کی۔ یمر بین یدیہ الکلب والحمار وعلیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اذان میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے استحباب کی علت خود آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بیان فرمائی ہے، امارا بلالا ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ وقال انہ ارفع لصوتک، کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا تیری آواز کو اور بلند کر دے گا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حلہ مخططہ ہے، کیونکہ مکمل سرخ رنگ کا استعمال مکروہ ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی جحیفہ حدیث حسن صحیح وعلیہ العمل عند اہل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان، وقال بعض اهل العلم وفي الاقامة ايضا يدخل اصبعيه في اذنيه، وهو قول الاوزاعی، امام اوزاعی کا قول ہے، وہ اقامت کے اندر بھی جو مکبر وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے۔ وابو جحیفہ اسمہ وہب السوائی۔ باب ما جاء فی التثویب فی الفجر، فجر میں تثویب کے حکم کے بارے میں جو روایت وارد ہوئی ہے۔ عن بلال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتثوبن فی شیء من الصلوات الا فی صلاة الفجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی نماز میں ما سوا نماز فجر کے تثویب نہ کرو۔ وفی الباب عن ابی محذورہ قال ابو عیسیٰ حدیث بلال لا نعرف الا من حدیث ابی اسرائیل الملائی، وابو اسرائیل لم يسمع هذا الحدیث من الحکم بن عتیبہ۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ ابو اسرائیل کا حکم بن عتیبہ سے سماع ثابت نہیں ہے، انما رواہ عن الحسن بن عمارہ عن الحکم بن عتیبہ، وابو اسرائیل اسمہ اسماعیل بن ابی اسحاق وليس بذلك القوی عند اہل الحدیث، اور محدثین کے نزدیک یہ راوی قوی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے۔ وقد اختلف اہل العلم في تفسير التثویب، قال بعضهم التثویب ان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك واحمد، وقال اسحاق في التثویب غير هذا، قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الاذان والاقامة قد قامت الصلاة حي على الفلاح، وهذا الذي قال اسحاق هو التثویب الذي كرهه اهل العلم والذي احدثوه بعد النبي، والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التثویب ان يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ تثویب کے لغوی معنی تو ہیں اعلام بعد الاعلام، ایک اعلان کے بعد اعلان۔ شرعاً اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک حی علتین کے بعد الصلاة خیر من النوم کہنا، یہ تثویب فجر کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور بقیہ نمازوں میں جائز نہیں، اور حدیث الباب میں لا تصوبن فی شیء من الصلوات الا فی صلاة الفجر، حدیث الباب میں تثویب سے یہی مراد ہے کہ فجر کی نماز میں ہی الصلاة خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے، حدیث الباب میں یہی مراد ہے۔ تثویب کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ اذان و اقامت کے درمیان الصلاۃ جامعۃ یا حی علی الفلاح یا کسی ایسے کوئی اور کلمہ جملہ استعمال کرنا، اس معنی کے لحاظ سے تصویب کو اکثر علماء نے بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے، بدعت اور مکروہ قرار دی، اس لیے کہ تصویب عہد رسالت میں ثابت نہیں ہے۔ والذی احدثوه بعد النبی، والذی احدثوه بعد النبی، خود امام اسحاق فرماتے ہیں ہوا شیء احدثہ الناس بعد النبی، کہ عہد رسالت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ وہ مشتغلین بالعلم کے لیے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اقامت سے کچھ پہلے ان کو یاد دہانی کرائی جائے۔ بار فهو قول صحيح ويقال له التثوب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه. ہاں، حضرت مجاہد سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا کہ مسجد میں آذان کہی جا چکی تھی، ہم نماز کا ارادہ کر رہے تھے کہ مؤذن نے تصویب کے کلمات کہے، گلی میں یا کسی بازار میں یا مسجد میں ہی الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہے۔ عبداللہ بن عمر مسجد سے نکل گئے اور کہا اخرج بنا من عند هذا المبتدع، کہ تم ہمارے سامنے اس بدعتی کو نکال دو، تم یا اخرج بنا، کہ تو ہمارے ساتھ نکل، اس بدعتی کے پاس سے نکل جا، ولم یصلی فیہ، اور وہاں نماز ادا نہیں کی۔ وانما کری عبداللہ بن عمر التصویب الذی احدثہ الناس بعدہ، تو اکثر علماء نے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن عمر کا عمل بھی اس کے بارے میں دلیل ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔